آج عمران خان صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم تحریک 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ قاسم صاحب۔ دیکھیے قاسم صاحب، آج تحریک انصاف پاکستان کی طرف آج یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ اس کے تو کوئی مجھے کوئی بہت وائلیٹائل سچویشن اس کے اندر لگتی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی تحریک ہے۔ کنسرنز ہیں پاکستان کے لیے ویسے اسرائیل کی وجہ سے اور ایران جنگ کی وجہ سے؟ قاسم صاحب، ایک تو ہم ویسے بھی سیز فائر موڈ کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، جتنا ہم نے امبیرس کیا ہے، جتنا ہم نے شرمندہ اور ذلیل کیا ہے مودی سرکار کو، تو نیچرلی ہمیں یہ تو بیٹھنا نہیں چاہیے سوچ کے کہ اٹس آل اوور، ٹھیک ہے۔ جتنی امبیرسمنٹ میرے خیال سے انڈیا کی جان مودی نہیں چھوڑنی تھی، ہمارے چیف کی اسٹریٹجی اور جیت کی وجہ سے اس کا اگلا اقتدار تو گیا۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ دشمن کمزور ہے کبھی بھی۔ میری اپنی انالیسس پرسنل نہ کرے کبھی ایسا ہو، بٹ وہ شرارت کرنے کا پاسبلٹی تو ہے، اور وہ چکنے بھی ہے ہماری فوج، بتا ایسا نہیں کہ وہ بھی ریلیکس ہو گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایران اور اسرائیل کا مسئلہ ہے، دیکھیے ایران ایک بفر بھی تھا بیچ میں، اور ایران کے کیس میں انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا، ایڈمٹ کر لیا کہ جتنا ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ گئے ہیں اور فور فرنٹ پہ آگے کر رہے ہیں، اور ہم میڈیٹ ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس میڈیٹنگ کا ہی آپشن ہے کہ ہم میڈیٹ کریں، آربیٹریٹ کریں، اور یہی زندہ قومیں کرتی ہیں۔ ہمارا دوست ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو آج پاسپورٹ کی یا ہمارے جھنڈے کی جو پوزیشن ہو گئی، تگڑی ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بات سنی بھی جا رہی ہے۔ جب سے ہم نے جنگ جیتی ہے تو کریڈٹ پاکستانیوں کو اور اپنی فوج کو ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال سے ابھی تو ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل نہ ماحول ہے، نہ ایٹماسفیئر ہے، نہ کوئی ہمارا بات چیت کا سلسلہ ہے، کوئی بزنس ایز یوزول چل رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں بزنس ایز یوزول چل رہا ہے، لیکن آج جو میں نے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ دیکھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، فیصل صدیقی صاحب نے بڑے آرگومنٹس دیے، لگتا ہے ایسے ہے کہ تحریک انصاف کو سیٹیں مل جائیں گی، وہ تو کافی زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہے تھے وہاں پہ۔ دیکھیے قاضی صاحب، میں ویسے تو بہت زیادہ فوکسڈ ہوں گلوبل سچویشن کے اندر، جو بھی سچویشن چل رہی ہے، اور ہمارا خطہ ہے، اور یہ خطہ پھیل گیا تو پوری دنیا میں چلا جائے گا۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر میرا انالیسس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ آئی ڈونٹ سی اٹ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں ملیں گی، مخصوص نہیں ملیں گی، تو میرا کیس کمزور ہے ان کا، کیس کمزور ہے، اور ڈے ون سے میرا سٹانس تو ایک ہی ہے۔ سو آئی کوڈ بی رانگ، بٹ ایز آف ناؤ تو میری اللہ کی مہربانی، جو بھی باتیں میں نے سوچی ہیں، سمجھی ہیں، اینالائز کی ہیں، وہ سب صحیح نکلی ہیں، تو میرا برحق ہے۔ اب وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں اپنی ذات تک، میں زیادہ بہتر پوزیشن میں اپنی ذات تک، اور ویژن اور پالیٹکس کو سمجھتے ہوئے، اور قانون کو سمجھتے ہوئے، اور کیس کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے۔ اچھا، آپ نے آج یہ بھی کہا کہ مولانا کو بھی اپنا استاد کا، زرداری صاحب کا بھی ذکر کیا، کچھ لوگ گلہ شکوہ کریں گے کہ میاں صاحب کا بھی ذکر کر دیتے، خان صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا، پر نواز شریف صاحب کا ذکر نہیں۔ قاضی صاحب، جو فیکٹ ہوتا ہے نا، میں اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہوں، میں نے عمران خان صاحب سے ٹریننگ لی، زرداری صاحب سے لے رہا ہوں، مولانا صاحب سے لے رہا ہوں، جو گرو ہیں پالیٹکس کے، تو میں نارمل پولیٹیشین سے زیادہ لیتھل بنتا جا رہا ہوں۔ پہلے میری رفتار تھی، اب میں سمجھتا ہوں میری رفتار سے میری پرواز بھی ہو گئی۔ کہیں سے آپ نے لڑنا سیکھا، کہیں سے جو ہے حوصلہ کرنا سیکھا، کہیں سے جو ہے صلح کرنی سیکھی۔ بالکل آپ نے میرا سم اپ کر دیا اس کو۔ تو میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، میں اسٹینڈ کرتا ہوں اپنی بات کے اوپر، مجھے کوئی نہیں ہے۔ دوسری آپ نے بات نواز شریف صاحب کی، نہ انہوں نے مجھے سکھایا، نہ میں نے کبھی سیکھنے کی کوشش بھی کی۔ اچھا، پھر یہ جو بجٹ کے حوالے سے آپ مے ڈے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، زراعت کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ مطمئن ہیں یہ جو بجٹ وغیرہ پیش کیا گیا اب تک؟ جس قاضی صاحب، یہ بڑا ٹیکنیکل چیز ہے، اس لیے کیونکہ پچھلے ادوار میں کئی سالوں میں ہم نے کوئی دودھ کی نہریں بہتی ہوئی تو نہیں دیکھی۔ ابھی کے حالات جو تھے، جو پوزیشننگ تھی، اس میں آئی تھنک کہ فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب نے جو بیسٹ پاسبل پوزیشننگ تھی وہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ان کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ میں نے اس لیے میڈیا کی کال دی کیونکہ میں کاروباری بھی ہوں، سیاست کو بھی جانتا ہوں، گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی جانتا ہوں، پلس کو بھی جانتا ہوں، گراس روٹ لیول پہ پرابلمز جو ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ پہلے بھی، اس سال بھی آٹے کے اوپر تباہی ہوئی ہے، گندم کے اوپر، اور مجھے آگے بھی وہ پرابلم نظر آ رہی ہے۔ فوڈ سیکیورٹی میرا مین کنسرن ہے۔ فوڈ سیکیورٹی اگین رسک سے کنسرنڈ ہے، رسک سے ریلیٹڈ ہے، تو میری فوڈ سیکیورٹی کا تو میرا ایشو ہے، اس میں کسانوں کی پالیسی ہے، کلائمیٹ چینج کا ایشو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے علام کرنا ضروری ہے۔ امپورٹ پالیسی کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا خدشہ یہ ہے کہ اگر آپ نے امپورٹ پالیسی جس طرح کی میں سن رہا ہوں اگریسو، اس کے اندر اگر آپ نے ذرا سی بھی نیگلیجنٹ آپ اس میں ہوئے، نیگلیجنس ہم سے ہوئی، تو ڈالر سلائڈ کر جائے گا۔ پر مسئلہ یہ کہ آپ جو بات کرتے ہیں، کوئی اور سنے نہ سنے، حکومت بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو ایف بی آر کے ساتھ کیا، وہ گاڑیوں والا سلسلہ، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب دوبارہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو حکومت سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے قاسمی صاحب، ایک ٹائم تھا جب ہم سیاست کرتے تھے، سیاست میں ہمیشہ ہوتی تھی اپوزیشن اور ایک گورنمنٹ۔ اب ملکی حالات کے
اللہ نے کوئی ایسا اسباب ہمارے لیے کر دیا کہ ملکی حالات ایسے ہوئے, آرمی چیف آ گئے, وہ فیلڈ مارشل بن گئے اور جنگ جیت گئے, سب میں ایک اتفاق ہو گیا. سو اب پوائنٹ آف فوکس ایک ہی ہوتا ہے, پہلے پاکستان فرسٹ از پاکستان. پہلے ہم پاکستان کو فرسٹ کہتے تھے لیکن اپنی سیاست کرتے تھے. اب بائی لاج ہم اوور آل پاکستان کی پروگریسو سائڈ کو دیکھتے ہیں. اس میں اگر میں ایک قطرے کا بھی کام ڈال سکتا ہوں اور وارن کر سکتا ہوں, اس کو الرٹ کرتے کہ میں نے جو ریزرویشنز بجٹ میں دی, میری 85 to 90% بجٹس کی جو ریزرویشن تھی وہ سب ریورس کی گئی. تو میں تو شکر گزار ہوں. اگر فائنانس منسٹر نے کی اور فار دیٹ میٹر FBR کے چیئرمین نے بھی کر کے دی تو ہم وہ ہمیں کریکٹ کرے گا, ہم ان کو کریکٹ کریں گے. اب یہی اکویژن میں پاکستان بڑھے گا. اب میں اب ان کو جس فار دا سیک آف کرٹیسزم گالیاں دینا شروع کر دوں, یہ کر دوں وہ کر دوں, پوری زندگی سر یہ کی ہے. اچھا سر, موجودہ یہ جو حالات ہیں اوبیسلی اب پوسٹ جنگ کے جو حالات ہیں جو پاکستان نے جیتی, اس کے بعد آپ کو ملک کی سیاست کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان دا کانٹیکسٹ آف عمران خان صاحب؟ کیا ان کا فوجی عدالت میں کیس چل سکتا ہے, ان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ کچھ دوست تو عید سے پہلے رہائی کی باتیں کرتے رہے لیکن کچھ ہوا نہیں. میں نے آپ کے شو پہ پہلے ہی کہا تھا, لیکن کہا تھا میرا خیال ہے کہ ابھی توجہ میں اسی پہ رکھنی چاہیے. ہمارا ایمفیسس یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جنگ رکی ہے, ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور اس جنگ کی ABCD سائڈ لائنز بھی بہت ساری ہیں جو ڈیلی بیسس کے اوپر آپریشن ہو رہے ہیں. 1200 آپریشن ہم میرے ٹائم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں چن کے کیڑوں کی طرح نکال کے مارنا پڑ رہا ہے اور ہماری فوج دبا کے مار رہی ہے ان کو, کیونکہ ہمارا مین ایڈریس صرف جنگ نہیں تھا, ہمارا وہ جو پاکٹس کے اندر ہیں جو ٹیررزم پھیلاتے ہیں اس کو ختم کرنا. اور دیکھیں یہ جو چیف گئے ہیں, میں نے تو آپ کو 2 مہینے پہلے بتایا تھا کہ بہت سارے ٹریول پلانز آ رہے ہیں, انوائٹ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں آرکائیوز میں چلی نہیں بعد میں, لیکن میں نے تو آپ کو کلیئرٹی کہ میں اس وقت بھی باہر سے ہو کے آیا تھا. ابھی میں کچھ دن ہوں, اس کے بعد پھر 25-26 دن کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں. اس دورے کے اندر چیف جیسے ملاقاتیں یا انوائٹ ہے یہ سب کچھ نہیں کیا. اس میں پاکستان کے لیے انہوں نے اور بہت ساری چیزیں چیف کر لی ہیں. بہتر اور مناسب یہ رہے گا کہ ICPR اس کو اناؤنس کرے یا گورنمنٹ وہ اس کا کریڈٹ لے, لیکن اس میں اس حالات میں بھی وہ کچھ پاکستان کے لیے بہتر لے کے آنا. آپ کو یاد ہوگا میری بڑی پرٹیکولر لائن تھی بار بار, جو 40 سال میں نہیں ہو اگلے 40 سال کے لیے ہونے جا رہا ہے. تو میری اطلاع بڑی خوشخبری آ رہی ہے, بڑی خوشخبری آپ ہی اناؤنس کر دیں. نہیں سر, میرا اناؤنس کرنا بنتا نہیں. میں نے تو سارا ماحول بنا دیا ہے, آنے سے پہلے بتا دیا ہے. باقی کام ICPR صاحب کا وہ کریں گے یا گورنمنٹ کرے گی. تو لیٹ دیم ہیو دا کریڈٹ. گورنمنٹ کا اتنا تو کریڈٹ بنتا ہے کہ وہ پر پاکستانیوں کے لیے خوشخبری, پاکستانیوں کے لیے, پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ٹھیک اچھی خبر ہے. اچھا اگین وہ میں آخر میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی, فوجی عدالت میں مقدمہ, جنرل فیض کو سزا, یہ تینوں چیزیں جو نا اکٹھی لوگ اس کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک سمت میں جائیں گی, وہ کس طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سر, مجھے سمت تو ایک ہی نظر آتی ہے. جنرل فیض کے اوپر تو میری کنوکشن ہے, میرا ایمان ہے اس کے اندر کہ اس کو سزا ہونی ہے. ڈیلے تو ہو گیا ویسے تھوڑا سا, نہیں مطلب دیکھیں 42 سال نہیں لگیں گے بھٹو صاحب کی طرح ہمیں پتہ کرنے کے لیے کیا ہوا. نیچرلی جب وہ ہوگا تو بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ اسی جگہ پہ جائیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس نے کوئی اچھا قدم اٹھایا ہو اس کو بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک, تو کچھ بہتری ہو سکتی ہے. دیکھیں بہتری تو دنیا میں ہر چیز میں, جب تباہی ہو سکتی ہے تو بہتری بھی ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف تباہی ہوگی, بہتری بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو کبھی ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ہوپ چھوڑ دیں گے تو آپ کفر کریں گے. تو اسی مان کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں.